خوش آمدید. ہم بیٹھے ہوئے ہیں محترمہ صبا گل صاحبہ کے پاس اور ہم ان سے حقیقت پر مبنی باتیں سن رہے ہیں. یہ انٹرویو نہیں ہے، یہ ایک گفتگو ہے جس کے اندر یہ اپنی جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اور ابھی ہم اور بھی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اصل معاملہ اور حقیقت کیا ہے. ہم نے اس ٹرانسجینڈر کے پورے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے ان کو ایک بالکل گمراہ بدراہ بد کردار اور نہ جانے کیا کیا قرار دے دیا، اور ذہن کے اندر یہ تاثر، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے گلی محلے میں اس کو یہ تاثر دے دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. ہم صبا گل صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس عمر میں جا کے یہ پتہ لگا کہ آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں؟ یہ کس طرح پتہ لگا آپ کو؟ اور آپ کی فطرت زیادہ قریب کس کے تھی، عورت کے یا مرد کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال ہے، دیکھنے سننے والے بڑے پیار سے سنیں گے بھی. اور حقیقت کو کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا. ہر انسان نا ہر ایک کہانی سمجھ لیتے ہیں، ایک اس کو جھوٹ کی بنیاد بنا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ غلط ہوتا ہے. میں نے جب اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی تو جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے یعنی کہ میں کس کیٹیگری میں. اور اس طرح ٹرانسجینڈر کی شناخت ہوتی ہے 8 سال 9 سال 10 سال کی ایج میں، اس کی یعنی کہ ارکات جتنے بھی ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اور جس طرح کے لوگ یعنی کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ حقیقت بیان کرنے لگی ہوں، پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس چیز کو مانا جاتا ہے یعنی کہ ماں باپ ہنر نہیں کر رہے ہوتے، ماں باپ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ زیادتیاں کرتے ہیں. تو یہ غلط چیز ہے. اس لیے غلط چیز ہے یعنی کہ ایک ماں باپ کے گھر میں اگر نابینا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تو زندگی بھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مرنے دم تک یعنی کہ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک معذور بچہ پیدا ہوتا ہے جو ٹانگوں سے چل نہیں سکتا ہے، یعنی کہ آپ پولیو کا سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں، جو مارکیٹ نہیں جا سکتا، اپنی پسند کی چیزیں خرید نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، یعنی کہ وہ بھی تو ایک بچہ ہے. ماں باپ اس کے اوپر بھی تو اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں. نہ تو اسے زہر کا ٹیکہ لگتا ہے، نہ ہی تو اسے زہر دی جاتی ہے، نہ اس کے ساتھ یعنی کہ غصہ کرتے ہیں. غصہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ماں کو آ جاتا ہے، باپ کو آ جاتا ہے، شکوہ ان کا بھی اللہ حضور پہ ہوتا ہے، اللہ تو نے ہمیں کیسی اولاد دے دی، کس مصیبت میں ڈال دیا. مگر وہ وقت الفاظ بیان کرنے کے بعد فوراً یعنی کہ وہ اپنی اولاد کا ماتھا چومنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ یہ تو تیری کرامت تھی، تو نے عطا کیا. اور ہم اگر میں خواجہ سرا کمیونٹی کی بات کروں یا ٹرانسجینڈر کی بات کروں، اکثر لوگوں نے اس جینڈر کو اپنی کمزوری بنا دیا، مجبوری بنا دی. مجبوری بھی نہیں ہے، نہ یہ کمزوری ہے، صرف اس چیز کو یعنی کہ پیسے زیادہ کمانے کی وجہ بنا دی اور بیگنگ کرنے شروع کر دی، جسم بیچنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو ایک خوبصورت طریقے سے خوبصورت بنا کر لوگوں کے آگے پیش کر دینا اور فنکشن کرنا، تماشا بینیاں لینا، لوگوں سے پیسے لینا، یعنی کہ ایک فن کے ذریعے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. مگر کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کا بھی بہت بڑا قصور تھا، جس معاشرے نے اللہ کی تخلیق سے انکار کر دیا، جس معاشرے نے عزت دینا چھوڑ دی، جس معاشرے نے رسپیکٹ کرنی چھوڑ دی. مگر میں ایک ہی ہزاروں سوالوں کا ایک جواب دیتی ہوں ہر انسان کو. عزت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. عزت کی کشکول انسان کسی کے آگے نہیں رکھ سکتا، اس میں عزت ڈال دو مجھے عزت مل جائے. عزت ہمیشہ انسان کو اس کے کردار سے ملتی ہے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اور جہاں بہت سارے لوگوں کی بات ہوتی ہے یعنی کہ گرو جو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر وہ کس طرح کے ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں؟ اگر ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے تو وہ سب سے پہلے جب وہ ٹرانسجینڈر اس کمیونٹی کے اندر انٹر ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس گرو کا کام ہے اسے اسکول میں ایڈمیشن کروانا، اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کی دین کی کتابوں کا خیال رکھنا، اس کی نمازوں کا خیال رکھنا، اس کا کلمہ سیدھا کروانا. تو پھر تو میں مان لوں یعنی کہ یہ بہت اچھا کلچر تھا.
اور گرو نے بڑا اپنا کردار جو ہے وہ پلے کیا, بڑا خوبصورت انداز کیا, اور ٹرانس کو ایک میل اور فیمیل سے نمبر 1 پہ وہ لے کر آ گیا. یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں یہ حقیقت ہے, اور اللہ گواہ ہے اس چیز کا. ٹرانس جب پیدا ہوتا ہے, بہت سارے ایسے ٹرانسجینڈر ہیں جن کی زندگیوں میں بہت ساری مشکلاتیں بھی آتی ہیں. وہ کس طریقے سے آتی ہیں؟ وہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں, عزیز و کار رشتہ داروں کی وجہ سے. اگر جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح قربانی دے کر گھر سے نکلتا ہے, اس کی بہنوں کے رشتوں کے مسئلے بن جاتے ہیں, اس کے بھائیوں کے رشتوں کے مسئلے بن جاتے ہیں, وہ اس طرح کے مسئلے بن جاتے ہیں. اگر وہ کوئی رشتہ کرنے والا آ گیا یا رشتہ لینے والے آ گئے تو جس طرح کا ٹرانس دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مراسی لوگ ہیں, پتہ نہیں یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں, ہم تو عزت دار لوگ ہیں. پھر اس طرح یعنی کہ ماں باپ بھی تھوڑا تھوڑا کرتے 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 وہ نفرت میں آ کر بدظن ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک بچے کے پیچھے پوری فیملی کا وہ جو کردار ہے, جو بھی کرتا دھرتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یعنی کہ اگر معاشرہ, عزیز و کار, رشتہ دار, آس پاس گلی محلے والے لوگ اچھی خوبصورت ایک انسانیت والی سوچ لے کر آگے چلے تو ہر منزل انسان کی انسان ہو سکتی ہے. انسانیت لوگوں کے اندر بہت ساری ختم ہو چکی ہے, مگر میں بے دردی سے بہت اچھا اس چیز کا ایکشن لیتی رہی. جس طرح یعنی کہ گرو مافیا کے آگے جو ٹرانسجینڈر آ جاتا ہے اس کو بھاری قیمت میں آگے سیل پر مطلب سیل آپ کی بات سے میں یہ سمجھا یا لوگ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس دھندے کو دھندا بنانے میں, اس خواجہ سرا کو بدنام کرنے میں, اس کو معاشرے کا سب سے فضول کریکٹر بنانے میں گروز کا کام ہے. بالکل بالکل. اور ان گروؤں کو پروان چڑھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سارا کردار گرو کا ہے. اور گرو اگر گرو ایک شادی شدہ گرو جس کے خود سے بچے ہوتے ہیں, خود کی اس کی بیوی ہوتی ہے, اپنے بچوں کی عیش و آرام کی زندگی کے لیے اور کئی لوگوں کے بچوں کی زندگیوں کو تہس سے نیس کر دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور میں پچھلے دنوں میں 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک لاہور آئی جی ڈاکٹر عثمان کے پاس رہی. میں نے سوال بڑے کیے وہاں. میں نے کہا یعنی کہ اگر یہ چیزیں آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے یعنی کہ ہم لوگ اپنا جسم بیچ کر اپنا پیٹ پالیں, یا بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالیں, یا ناچ کر اپنا پیٹ پالیں. اس میں بہت سارے ٹرانسجینڈروں کو سکیل دیے جائیں, ان کی صحت کا خیال رکھا جائے, ان کو گورنمنٹ آف پاکستان 30,000 تو کچھ بھی نہیں ہے, 30 کے 30,000 کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو سرکاری محکموں میں کھپا دیں, ان کو تعلیم کے شعبے میں کھپا دیں, ہیلتھ کے شعبے میں کھپا دیں, آپ ان کو پاکستان کی پولیس میں نمائندگی دیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اور ان کو آپ اگر وہ آپ والی بات ٹھیک ہے یعنی کہ سن 2018 کا ایکٹ جو پاس ہوا, اس ایکٹ میں یعنی کہ یہ تمام سکے موجود ہیں. ان کے 2 کوٹا جو ہے نوکریوں کا, ہر چیز کا پاکستان کی گورنمنٹ کا وعدہ ہے, وہ دیں گے. مگر دیں گے کس کو؟ جو تعلیم یافتہ ہوگا, جو پڑھا لکھا ہوگا. اور لاکھوں میں اگر 10 لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو پھر 10 کو ہی نوکریاں ملیں گی. مطلب یہ ہوا کہ ایک عام مرد اور عورت کی نسبت ایک ٹرانسجینڈر کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے پاس یہ ہتھیار موجود ہوگا تو وہ ایک سفید پوش قسم کا کوئی بھی باعزت کام کر سکتا ہے. ہمارا منسٹری کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس میں گئی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا. الحمدللہ یعنی کہ انہوں نے مہرآبادی G11 کے اندر ایک سکول کھول کے دیا. اس کے بعد انہوں نے امام بری سرکار نور شہاں پہ یعنی کہ انہوں نے سکول کھول کر دیا. یہاں یعنی کہ الگ اسکول یعنی ٹرانسجینڈر. ہاں بالکل الگ. الگ اسکول کی ضرورت کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر عام نارمل بچے کی طرح عام ریگولر اسکولوں میں کیوں نہ پڑھے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. میں ادھر سپیچ دیتے وقت بھی میں نے بڑے طریقے سے یعنی کہ یہ بات کی تھی. یعنی کہ اسکول کا جو وقت تھا یعنی کہ وہ 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک تھا, 2 بجے تک تھا. اور وہاں یعنی کہ ایک سر آئے, انہوں نے تقریر بھی کی تھی. یعنی کہ بڑے افسوسناک بات ہے, یعنی کہ بڑی تکلیف دہ بات انہوں نے کی. یعنی کہ یہاں یعنی کہ جو بچیاں اور بچے جو ہیں زیر تعلیم ہیں, ان کے جو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں یعنی کہ یہاں ہمارے بچوں کا
माहौल ख़राब होगा। ये बात मैंने स्पीच में यानी कि G11 स्कूल में भी बोली थी, यानी कि वो तमाम जो मिनिस्टर साहब थे उनको भी बड़ी बात को सुनकर बड़ी परेशानी हुई, झटका लगा, और बकाया जो अफसरान थे उनको भी झटका लगा, यानी कि ये हकीकत है जो अच्छा मैं हमारी बात बहुत लंबी हो जाएगी ये, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बताएं, आपके जो इतने बहुत सारे नुमाइंदे इधर उधर टीवी पर अखबार में घूमते फिरते नज़र आते रहते हैं, ये आपके हकीकी नुमाइंदे हैं? ये आपकी ये सारी बातें तो कभी हमने सुनी नहीं, ना आपके किसी नुमाइंदे ने, क्या वो आपके हकीकी नुमाइंदे हैं? हर किसी का अपना राइट है, अपनी ज़बान है, अपनी सोच है, वो अपनी सोच के मुताबिक आगे बयान करता है। आप पाकिस्तान के अंदर देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो चूरम बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग। अगर मुझे मेरा पाकिस्तानी मुसलमान अगर सुन रहा है तो हर चीज़ मेरी सोशल मीडिया पे मौजूद है, मेरी वेबसाइट बनी है इंडसम की, वहाँ मौजूद है, अखबारों के पेजों पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, बहुत सारे ऐसे टीवी चैनलों पे वो चीज़ें मौजूद हैं जिसमें मैंने कोरोना के अंदर 70,000 लोगों को जो राशन दिया, उसमें सिर्फ ट्रांस नहीं थे, मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान सब। फिर हर साल सर्दियों में मैं यानी कि 500 लोगों को बिस्तरे जो है वो देती हूँ, गरम स्वेटर देती हूँ, गरम कपड़े देती हूँ, गरम शालें देती हूँ। फिर उसके बाद इनके लिए यानी कि मैं अगर कोई भी पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर किसी का मर्डर हो जाता है या बेदर्दी से उसका कत्ल किया जाता है, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के आगे मैंने कितने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं, रावलपिंडी प्रेस क्लब के आगे मैंने कितने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं, कितने इनके यानी कि मैंने जो रैलियाँ निकाली हैं और प्रोटेस्ट किए हैं, बड़ा कुछ किया। इस तरीके से यानी कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो ज़ाहिर बात है उस कम्युनिटी की जिम्मेदारी हो जाती है इस इंसान के ऊपर। नाजरीन, हमारा इंटरव्यू का सिलसिला जारी है, ये पार्ट 1 था। आज हम इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, हम अगली नशिस्त इनके साथ फिर करेंगे और उसके अंदर हम कुछ अमली मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो आज पार्ट 1 था, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।